السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد آن لائن قرآن ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ اٹس یور ٹیچر حافظ محمد احمد۔ الحمدللہ آپ اس یوٹیوب چینل میں سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں، تجوید و قرات کے اصول اور ضوابط اور الحمدللہ 13 اسباق 13 لیسنز ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 14 کہ ہم رولز پڑھیں گے، اور اس سبق میں ہم نون ساکن اور تنوین کے بارے میں پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے سبق نمبر 12 میں ہم نے 4 رولز پڑھے تھے، 4 قواعد ہم نے پڑھے تھے: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ اظہار اور اخفا کے بارے میں ہم نے سبق نمبر 12 میں پڑھ لیا تھا، اور ادغام اور اقلاب کے بارے میں ہم انشاءاللہ سبق نمبر 14 میں پڑھتے ہیں۔ ابھی آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں لیسن کو۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ڈیلی کا لیسن آپ ہمارے ساتھ سیکھتے رہیں اور ڈیلی آپ پریکٹس کرتے رہیں اور آپ بہت جلد اچھا قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر 14۔ اس کا نام ہے نون ساکن اور تنوین، ادغام اور اقلاب۔ ادغام، سب سے پہلے ہم اس لیسن کے رولز پڑھیں گے، اس سبق کے ہم قواعد پڑھیں گے سبق کو سمجھنے کے لیے، جو کہ قواعد کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ادغام کا ہم رول سب سے پہلے پڑھیں گے۔ ادغام کا قاعدہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں ادغام بغیر غنہ کی ہوگا، اور بقیہ 4 حروف میں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ اور حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ 6 حروف یرملون ہیں۔ ادغام بیسیکلی جو ادغام کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے داخل کرنا، یعنی کہ جب ادغام ہوتا ہے تو ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک حرف دوسرے حرف میں مدغم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم اگر تھوڑا سا اور ایزی کر لیں تو یعنی کہ جو مدغم حرف ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ پڑھا نہیں جاتا۔ اب یہ ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے، اور ایک ادغام میں ناقص ہوتا ہے اور ایک ادغام میں کامل ہوتا ہے۔ یعنی جب ادغام میں کامل ہوتا ہے تو پھر وہ مدغم حرف مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور جب ادغام میں ناقص ہوتا ہے تو وہ پھر مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ غنہ کے ذریعے اس کی صفت باقی رہتی ہے۔ اب جیسے را اور لام میں ادغام جو ہے یہ ادغام میں کامل ہوتا ہے، اس میں جب را اور لام میں جب ادغام ہوتا ہے تو پھر یہ مکمل طور پر نون ساکن اور تنوین ختم ہو جاتے ہیں، اور بقیہ 4 حروف میں ادغام میں ناقص ہوتا ہے۔ ان میں جو وہ حروف ہیں 4، یا، واو، میم، نون، وہ غنہ کے ذریعے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اور حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ہم اس کی ایک ایگزامپل پڑھ لیتے ہیں۔ اس لائن کا جو فرسٹ ورڈ ہے، پہلا لفظ ہے میم، نون، یا زبر میں، یا زبر یا، میں، یا، قاف، واو پیش قو، میں یقو، لام پیش لو، میں یقولو۔ اب یہاں پر اس لفظ میں جو ادغام ہو رہا ہے وہ ادغام میں ناقص ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا حرف یرملون ہے۔ اب اس میں ادغام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ، یعنی میں۔ اب یہ جو ساؤنڈ ہے یہ غنہ کا ساؤنڈ ہے۔ اور اسی طرح اقلاب کا رول ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں اقلاب ہوگا۔ بیسیکلی اقلاب کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اقلاب کا مطلب ہے، اقلاب کا میننگ ہے بدلنا، چینج کرنا۔ یعنی کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو پھر نون ساکن اور تنوین کو، ٹھیک ہے، با کو نہیں بلکہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے چینج کر دیں گے، میم سے بدل کر ہم غنہ کریں گے۔ اس کی ایگزامپل جیسے یہاں پر اسی رولز میں ہی لاسٹ والے رول میں ایک ایگزامپل اس کی لکھی ہوئی ہے، میم بعدی۔ اب یہاں پر ادغام کیسے ہو رہا ہے، اقلاب کیسے ہو رہا ہے؟ اب ہم اس کے سپیلنگ کرتے ہیں، میم، نون، زیر، من۔ اب جب سپیلنگ کریں گے تو ہم میم اور نون کے جب ہجے کریں گے تو ہم من یعنی نون ہی پڑھیں گے۔
اس کے بعد ہے با، با عین زبر با۔ اب جب ہم نے با پڑھ لیا ہے، اب با حرف اقلاب ہے، اب یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے چینج کرنے کا جو ریزن ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے با۔ تو اب ہم نون ساکن کو میم سے چینج کر دیں گے اور غنہ کریں گے میم با دال زیر دی میم بعدی، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ اور رولز کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ ادغام کا رول ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون۔ اب یہ جو لفظ یرملون ہے اس کے اندر ہی وہ 6 حروف ہیں، یا را یر میم لام واو نون ملون، یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں یا را میم لام واو نون۔ اور اقلاب کا رول ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہ سبق کے رولز ہیں، ان کو اچھی طرح آپ نے سمجھ لینا ہے۔ آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کومنٹس میں مجھے میسیج کریں، انشاءاللہ پاسبل ہوا تو میں آپ کے میسیج کا ضرور رپلائی کروں گا۔ آئیے ہم ساتھ میں اس سبق کی 2 لائنیں بھی پڑھ لیتے ہیں، نیکسٹ پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم نون یا زبر مین، یا زبر یا مین یا، قاف واو پیش قو من یقو، لام پیش لو من یقولو، میم نون واو زیر میون، واو زبر و میون و، را زبر را میون و را، قاف لام زیر قل میون و را قل، جیم نون زبر جن۔ اب یہ نون مشدد ہے، نون مشدد میں بھی ہم غنہ کریں گے، نون زبر نہ، جن تا زیر تی جنتی، میون ورق الجنتی، میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو می یو، میم 2 زیر من، می یو من، میم نون واو زیر میون، واو زبر و میون و، لام یا زیر لج میون ولی، یا 2 زیر ین میون ولی ین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ آپ نے اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کر لینی ہے۔ اللہ پاک ہمیں درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔